ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اس بات کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں کہ میری زندگی میں جنات کا رہن سہن، جنات کی چہل پہل اور جنات کا آنا جانا آخر کیوں لگا رہتا ہے۔ نہ تو میں نے جنات کو تابع کرنے کے لیے زیادہ چلے کیے، نہ بہت وظیفے پڑھے، بہت مجاہدوں اور قربانیوں والے عمل کیے، نہ ہی میں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ باکمال عامل کامل سمجھا ہے۔ میرا بچپن ہی سے جس وقت مجھے جنات کے وجود کا احساس بھی نہیں تھا، اس دن سے جنات میرے ارد گرد محسوس ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے سوتا چھوڑ کر جاتی۔ والدہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتی تھیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تو رو رہا ہے، اور جب میں قریب آتی تو مجھے سخت سردی میں میرے اوپر ڈالی ہوئی کمبل ایسے ہلتی ہوئی محسوس ہوتی جیسے کوئی بچوں کو دونوں ہاتھوں سے تھپکی دے رہا۔ اور والدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتی کہ جب میں کمبل اٹھا کر دیکھتی تو بچہ پرسکون سو رہا ہوتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا میں نے محسوس کیا کہ بچہ اتنے گھنٹوں سے کچھ کھا پی نہیں رہا، بھوکا ہوگا۔ میں نے اس کو کھلانے کی کوشش کی تو اس کے منہ میں دودھ محسوس ہوا، جیسے کسی نے اس کو دودھ پلا دیا ہو اور منہ سے خوشبو نکل رہی تھی۔ والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھیں کہ بعض اوقات میں بچے کو اکیلا چھوڑ کر جاتی، ایسے محسوس ہوتا کہ بچہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اور جس انداز سے بچہ کہے لگاتا ہے اس طرح بچے کہے لگا رہا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس سے کھیل رہا ہے۔ لیکن میں جب کمرے کے اندر جاتی تو کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن بچہ ایک سمت میں دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا تھا اور کھلکھلا رہا ہوتا تھا جیسے کوئی اس سے کھیل رہا ہو، اور میرے آنے سے اس نے اپنے رخ بدل لیا ہو۔ میرا شعور اور جنات کی سرگوشیاں۔ جب میں بڑا ہوا اور شعور احساس اور ادراک نے میرا ساتھ دیا تو مجھے محسوس ہوا کہ رات کو سوتے ہوئے میرے کانوں میں کوئی سرگوشی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، دیکھ، کلمہ پڑھ کر سو اور سونے کی دعا یاد کر۔ بلکہ سونے کی دعا خود مجھے انہی پر اسرار چیزوں نے یاد کروائی۔ سوتے ہوئے کتنے اعمال بتاتے تھے، کتنی تسبیحات بتاتے تھے، مجھے یاد نہ ہوتی تھیں تو مجھے یاد کرواتے، بس میں یاد کرتے کرتے سو جاتا، اور صبح اٹھتا تو سب یاد ہوتا، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو پھر دوسری رات وہ پیار محبت سے مجھے یاد کرواتے۔ بعض اوقات بڑی اچھی اچھی کہانیاں سناتے۔ اب تو روز کا یہ معمول بن گیا تھا کہ میں سوتے ہوئے ان کا انتظار کرتا۔ ایک بار مجھے کہنے لگے، اگر باوضو سو گے تو کلاس میں پوزیشن حاصل کرو گے۔ بس پھر کیا تھا، میں وضو کر کے سونے لگا۔ سخت سردی ہوتی تھی، بستر میں چلا جاتا تھا، ایک دم بستر سے نکلتا۔ والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوتی کیا ہوا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ اب یہ اٹھے گا اور وضو کرے گا۔ مجھے ڈانٹ دیتی، ٹھنڈا پانی ہے، کون سا فرض ہے، لیکن میں لحاظت منت کر کے انہیں منا لیتا اور میں جا کر وضو کر لیتا۔ یہ وضو کا سلسلہ مسلسل چلتا رہا، سالہ سال چلتا رہا۔ میں چھوٹے چھوٹے وظائف، سونے کی دعا، کلمہ پڑھ کر سونا، اعمال ذکر اور تسبیحات ان حضرات کی زیر نگرانی کرتا رہا۔ سلسلے چلتے رہے۔ پھر جب میں اسکول میں جانے لگا تو یہ حضرات مجھے بہت زیادہ پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، اور ان کی چاہت ہوتی تھی کہ میں خوب دل لگا کر پڑھوں، اپنی کتابوں پر توجہ دوں، اپنے استاد کو توجہ دوں، اپنے کلاس کو توجہ دوں اور اپنے علم کو توجہ دوں۔ زیادہ کھیل کود اور باہر ادھر ادھر دوڑنا، نکلنا، بھاگنا، چھیڑ چھاڑ، شرارتیں اس سے بہت زیادہ منع کرتے تھے، اور مجھے اکثر اس کی تلقین کرتے
اگر بچپن کی کوئی شرارت میں کر بھی لیتا تو مجھے احساس ہوتا کہ آج رات سونے سے پہلے سرگوشیاں مجھے اس کے بارے میں پیار محبت سے تنبیہ کریں گی، اور ایسا ہی ہوتا۔ پیار محبت سے مجھے سمجھایا جاتا اور بتایا جاتا ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا کرنا تھا، اور اگر آپ ایسا کر لیتے یعنی اس کا اچھا حل بتایا جاتا تو بہتر ہوتا۔ یقین جانیے وہ میری خوشیوں کے دن تھے، میری راحتوں کا سامان تھا، میرا ہر پل ہر سانس خوشیوں اور راحتوں کے ساتھ چل اور ڈھل رہا تھا۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے مجھے والدین کا ادب سکھایا، یہی لوگ تھے جنہوں نے والدین سے بولنے کا سلیقہ سکھایا، یہی سرگوشیاں تھیں جنہوں نے مجھے والدین کو کس نظر سے دیکھنا ہے، کس لہجے سے پکارنا ہے، کس انداز سے ان سے بات کرنی ہے، یہی لوگ تھے جنہوں نے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت کا سامان اور سلیقہ دیا تھا، یہی لوگ تھے جنہوں نے زندگی میں اوڑھنے بچھونے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور یہی لوگ تھے جو ہر سانس ہر پل میرے ساتھ تھے، میری زندگی کی نوک پلک سنوارتے تھے۔ آج بھی یہی لوگ ہیں جو ہر سانس میرے ساتھ ہیں۔ اسے میں خدائی عطیہ کہوں گا، اسے میں اپنا کمال کہتا ہوں، نہ کہوں گا اور نہ مجھے خطرہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں اسے اپنا کمال کہوں تو یہ نیک ہستیاں کہیں مجھ سے روٹھ نہ جائیں اور مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، رمضان المبارک کا 19واں روزہ تھا، میں اپنے معمولات کر کے مراقبے میں بیٹھا تھا تو میرے کانوں میں سرگوشی سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ یہ شاسن سرگوشی تھی جس میں بچپن سے اب تک سنتا آ رہا ہوں۔ کہنے لگے آج فلاں ذکر چھوٹ گیا، آپ کو یاد ہے؟ میں چونک پڑا، میں نے مراقبہ چھوڑ دیا۔ اگلی سرگوشی ہوئی، نہیں مراقبہ نہ چھوڑنا، اس ذکر کو بعد میں کر لینا، لیکن کہنے لگے دیکھو کبھی اس ذکر کو چھوڑنا نہیں، کوئی عمل چھوٹ بھی جائے تو اس کی قضا کر لیا کرو، عمل کی قضا بہت اثر رکھتی ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ کیا آپ نے اپنے کھانے میں کچھ چکنائی استعمال کی ہے، کیونکہ آج کل آپ نے چکنائی چھوڑی ہوئی ہے، اتنا جلالی ذکر کرتے ہیں، اتنے جلالی وظیفے کرتے ہیں اور اتنے جلالی آپ کے معمولات ہیں، اس کے لیے چکنائی تو بہت ضروری ہے، ورنہ دماغ میں خشکی ہو جائے گی اور مختلف امراض، اورازات اور تکالیف شروع ہوں گی۔ اس سلسلے میں جنات نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ مجھے میرے رہبر نے ایک ذکر دیا تھا، وہ ذکر سارا کا سارا جلالی تھا، اور اس جلالی ذکر کو کرتے کرتے ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں سوتا تھا تو نیند نہیں آتی تھی، اٹھتا تھا تو چکر آتے تھے، بولنا کیا تھا بول کیا دیتا، حافظہ کمزور ہو گیا، چیزیں بھولنا شروع ہو گئی، غصہ جلال بڑھ گیا۔ میں نے اپنے رہبر کو اس چیز کی اطلاع دی تو مجھ سے فوراً فرمانے لگے لگتا ایسا ہے کہ تم نے سر پر تیل لگانا، پاؤں میں تیل لگانا، مکھن یا بالائی گھی کا استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے ایسا کیا اور کچھ عرصہ کیا تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہو گئیں۔